گھٹیا بات ہے کہ تشہد میں علی کی بحث کی جائے اور بحث کرنے والے شیعہ علماء ہوں. بہت ہی گھٹیا بات ہے, اسے کرنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے میں نہیں چھیڑتا, میں اس وقت چھیڑتا ہوں جب بدتمیزی ہوتی ہے تو جواب دیتا ہوں. میں ہر وقت دماغ پہ نہیں سوار کوئی چیز کرتا ہوں, اس لیے کہ اور بھی موضوع ہیں, لیکن چونکہ اب چھیڑ دیا ہے تو اب 10 دن چلے گا. مسئلہ میں کیا کروں. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, کیا کوئی وحی آئی ہے؟ کیا پھر اب نماز تو وہی پرانی ہے, تو اب یہ کہاں سے تشہد لے کے آ گئے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نیا ڈال دیجئے؟ ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم کوئی نئی بات تھوڑی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تشہد نکالا کس نے؟ یہ بتاؤ کب نکالا گیا, کس نے نکالا؟ یہ تو تھا. یہ تو رسول اللہ اپنے نماز میں تشہد علی کا پڑھتے تھے. آپ کہیں گے کیا رسول اللہ بھی علی ولی اللہ کا تشہد پڑھتے تھے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا رسول اللہ خود تشہد میں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے؟ کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ جب ان کی مجلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی کی فضیلتیں بیان کریں, تو وہ غلط فہمی میں دور کر دوں کہ علی کو اس کی کیا ضرورت ہے. آپ نے کہا علی شب ہجرت سو گئے, تو علی کو کیا سوئے تو تھے, ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ کروڑوں لوگ مل کے کہیں ہاں سوئے تھے, بڑی خدمت کی, تو علی کا کیا؟ مطلب وہ کتنے بڑے ہو گئے, ان کو بڑی خوشی ہو گئی, بڑے شب ہجرت کی بیان کر, ارے بھائی ہماری تاریخ ہے. ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ بدر کے فاتح تھے, احد کے فاتح, جو چاہے کہتے رہو, ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ انہوں نے تو یہ سب کیا ہے. تو کیا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم علی کو کوئی بڑھا چڑھا رہے ہیں؟ وہی تو سمجھانا ہے اس اشرے میں, وہی بتانا ہے کہ اس کا تعلق علی سے نہیں ہے. جو کچھ مجلس میں ہو رہا ہے علی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں کا. کس کا مطلب ہے وہ بتانا ہے. اوہ بخار آ گیا, پیشانی جل رہی, بخار آ گیا. اچھا ابھی ذرا تھرمامیٹر لانا. کیوں ایسے دیکھ کے بتا دیجیے. نہیں گرم تو ہے, یہ نہیں پتا کتنا تھرمامیٹر. اوہ بغیر آلے کے پتہ چلنا مشکل ہے. تو اب سوچتے جائیے ڈاکٹر کیا کر رہا ہے. یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے. یہ آلہ لگایا, یہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا. کیسے کیسے کیمرے اور یہ سب ایجاد ہو گئے, پتہ لگایا جا رہا ہے. اچھا دودھ میں پانی کتنا ہے, یہ آلو میں کتنے وٹامن ہیں, ٹماٹر میں کتنے اور کینو میں کتنے ہیں. تو آپ کو تو یاد ہوگا, کمپیوٹر پہ دیکھ لیا, لوگوں سے سن لیا. جس نے پتہ لگایا ہوگا اس نے کوئی آلے کے ذریعے چیک کیا ہوگا نا. تو پتہ چلا کہ بھئی سنترا کیوں افضل ہے اور سیب اس سے افضل کیوں ہے اور انار اس سے افضل کیوں ہے. اس لیے کہ میٹر اور پیمانے لگا لگا کے, تو اس سے انار کو کیا فائدہ ہوا, سیب کو کیا فائدہ ہوا. ارے فائدہ تو تمہیں ہو رہا ہے نا, تمہیں وٹامن چاہیے, تم کھا رہے ہو سیب. تو علی کی فضیلت یعنی ہم فتح خیبر اور ہجرت اور معراج کے پیمانوں سے علی کا پتہ لگا رہے, فائدہ ہم کو ہو رہا ہے, علی کو. ہم کو پتہ لگانا ہے.
ہم اپنے دماغ کی تشفی کے لیے، اپنے دل کی تشفی کے لیے کیوں تشفی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تشفی؟ نہیں، وہ اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ کیا بھائی یہ سیب تو بہت مہنگا بک رہا ہے، تو پھر بیر لے لیجئے، وہی وٹامن بیر میں ہے۔ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، بیر کھا کے تو کھانسی ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے، تو آخر میں ثابت ہو گیا نہیں صاحب، کہاں بیر اور کہاں سیب۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، وہ کھا لیجیے، یہ کھا لیجیے۔ تو ہم اپنے ذہنی تشفی چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں یہ بھی افضل تھے اور وہ بھی افضل اور وہ بھی افضل۔ ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں، ہم علی کو دریافت کر رہے ہیں، یہ پیمانے ہیں، خیبر، خندق، شب ہجرت، یہ رسول کی حدیثیں، یہ پیمانے ہمارے ذہن کی تشفی کے پیمانے، علی کو ناپنے کے پیمانے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ علی کو ماپا جائے، ایسا کوئی پیمانہ نہیں بنا۔ اگر وہ پیمانہ دکھائی دیتا تو ناپتے نہ۔ نہیں سمجھے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے۔ پیمانہ نظر کہاں آ رہا ہے جو ناپے؟ دکھائی دے تو پتہ چلے۔ پیمائش کے لیے کوئی ہمارے پاس آلہ کاری نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنی تشفی چاہتے ہیں کہ ہم جس سے وعدے کیے بیٹھے ہیں، کیا وعدے کیے بیٹھے ہیں؟ ہم تم سے محبت کریں گے، یہ بھی تو ایک پیمانہ ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہ علی کے مسائل نہیں ہیں۔ ان کا بھائی وہ تشہد میں علی ولی اللہ، یہ کیا بحث ہے؟ یہ کیا بحث ہے؟ یہ بحث بیکار ہے، اس سے علی کو تھوڑی کوئی فائدہ ہے۔ نہیں بھائی، ہر چیز کا پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ۔ روزے کا پیمانہ کیا ہے؟ حج کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ سب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، حالانکہ سب آپ کو پتہ ہے، چونکہ موضوع جب ایسے رخ سے آتا ہے تو ذہن سے سب نکل جاتا ہے۔ حالانکہ 1000 بار کا سنا ہے، خمس کا ایک پیمانہ ہے، زکوٰۃ کا ایک پیمانہ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ہر چیز کا پیمانہ بنا کے شریعت نے دیا ہے۔ تو نماز کا بھی ایک پیمانہ ہے، نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں صاحب، نماز تو صحیح ہوتی ہے۔ کیسے صحیح ہوتی ہے؟ کہاں صحیح ہوتی ہے؟ وہ دیکھیے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھیے مالکی کیسے پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ تو یہاں رکھے ہیں، ان کا ان کے، شافعی ان کا یہاں ہے، اور کا ان کے تو یہاں ہے۔ بس یہیں تک کافی ہے۔ وہ تو کہیے چوتھے نے ہاتھ کھلوا دیے، مگر کیا ہو؟ تو پیمانہ کہاں ہے؟ نماز کا پیمانہ کہاں ہے؟ ارے یہ تو ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ تو چھوڑ دیجیے۔ یہ جو 50 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، سب کے پیمانے الگ الگ ہیں، سب کی نمازیں برابر نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ سب کی برابر کیسے ہو جائیں؟ کوئی کچھ پلان ذہن میں رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو قبولیت میں برابر کیسے ہو جائے؟ تو نماز کا پیمانہ علی ہے۔ علی، اب کو یہ سمجھے کہ صاحب یہ علی کی فضیلت ہے کہ اگر تشہد میں سارے شیعہ سنی علی ولی اللہ پڑھنے لگے کہ علی کا بڑا نام ہو جائے گا، علی بڑے مشہور ہو جائیں گے، اور بڑا کام ہو جائے گا، صاحب علی نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا ہے مکانہ بات ہے؟ علی کا اس میں کیا ہے؟ مسئلہ تمہاری نمازوں کا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک باریکی ہے نماز کے مسئلے میں،
نماز کو ذات سے الگ کر لیتے ہیں. یہ کھڑی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اور سب پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ نماز نہیں ہے، وہ یہ کھڑی ہے. اس کے خلاف مت بولیے یہ کھڑی ہوئی ہے اور یہ افضل ہے اور یہ فلانا ہے. بھائی یہ سب پڑھ رہے ہیں، ادھر اشارہ کر کے کہیے یہ والی جو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ والی، یہ والی، یہ والی کون سی ہے؟ یہ والی کون سی ہے؟ سب کی ذات میں سے الگ کیا، یہ کھڑی ہیں، یہ کھڑی ہوئی ہیں. بھائی ایک عمل ہے جو سب کر رہے ہیں، سب کا قبول ہو رہا ہے، سب کی قبول ہو رہی ہیں. پروپیگنڈا کیسا کیا ہے، پروپیگنڈا کیسا کیا ہے. اب اس میں سب بھیانک ہو گئے، جانے کہاں سے وہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تشہد میں علی ولی اللہ. یہ مسئلہ کوئی نیا تھوڑی ہے، تو پرانا مسئلہ ہے. بھائی اسی پہ نمازیں الگ ہوئیں، اسی مسئلے پہ. دیکھیے یہ مسئلہ نہ اٹھتا تو سب ایک طریقے سے پڑھ رہے ہوتے، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ. ایک رنگ کی میں نے نہ دیکھی. ایک ہی آدمی 5 وقت کی 5 رنگ کی پڑھتا ہے. میں گیا حج کرنے، جب مدینے گیا تو صبح کی نماز میں گیا مسجد نبوی، تو امام صاحب پڑھ رہے تھے سورہ علم کے بعد سورہ مدثر. زور میں گیا تو سورہ علم کے بعد سورہ مزمل، اور کبھی سورہ طٰہٰ پڑھیں، کبھی کچھ پڑھیں، کبھی لمبی لمبی نمازیں اور ہر رنگ کی نماز. اور یہاں تو جلدی سے کرنے کو اللہ، وہ تو کھڑے پڑھے چلے لمبے لمبے سورے. اب مائک پہ ہو رہا ہے، سب پورا مدینہ کھڑا ہوا ہے، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے. اب بعض لوگ پیچھے اپنا، وہ تو چونکہ سب کا منہ ادھر ہوتا ہے نا، تو عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا سورہ پڑھا، اللہ اکبر، اہل الجبروت، اور 8-10 بار یوں، تو ایک ساتھ کہنا ارے بھائی کونیاں تھک گئی، ارے بھائی. یہ پیچھے کی سب میں ہو رہا ہوتا ہے. قبول ہو گئی، قبول. آپ کو کیا پتا، آپ ادھر کا منہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب پیچھے کیا ہو، یہ سب ہوتا ہے. گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو. کعبے میں دیکھا ہے میں کھڑا ہوا، ایک دم جہاں اذان ہو جائے اور نماز شروع وہیں کھڑے ہو جائیے. خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ سیب کی پیٹیوں کی دکان تھی، وہ پیٹیاں نکالا تھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر گاڑی کھڑی، ادھر پیٹی آ رہی، ادھر جا رہی، اور وہ سب اس کو دیا پیٹی، اس کو نماز ہو رہی، سب اللہ اکبر، پیٹی دیا. سارے کام ہو رہے ہوتے، نماز ہو رہی، کھڑے. کیا مطلب ہر رنگ کی ہے، ہر رنگ کی. اچھا اب وہ بھی چھوڑ دیجئے، وہ کیا، وہ جو اسمگلنگ کر کے آیا ہے تو ہو گئی. چور چوری کر کے آیا، چوری تو مت یہ خیر العمل کے اس بھی کود گیا زری کے اندر، اوپر سے کودا اندر زری میں کود گیا، زری کے سارے پیسے لے کے اوپر سے نکل آیا. وہیں صفائی بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. یہی سامنے کا قصہ بابا. چور آیا، اس کے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، اور وہ کھڑا ہو گیا خیر العمل میں. ہر عمل دنیا کا کیا، اور آ کے کیا کہنے، کیا متقی ہیں، اور یہ افضل ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں علی سے افضل ہے. یہی تو پوچھنا ہے کہ ان کا عمل افضل ہے. ارے پوری امت پڑھ رہی ہے تو سب کی نماز ہے، کیا علی سے افضل ہے؟ اس لیے رسول اللہ نے یہ بات رکھی کہ نماز جب افضل ہوگی جب اس میں علی کا نام آئے گا. جب آپ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں گے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بڑے مسائل ہیں، بڑے جیسے کوئی بڑے نکتے پیدا کر دیتے ہیں.
نکتے پیدا کر دیے. اور تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑھا, تو نہ پڑھاؤ. نہیں پڑھا, آپ کو کیسے پتا کہ نہیں پڑھا؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتا کہ نہیں پڑھا. اور اچھا اگر نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے. آپ کا دماغ خراب ہے. جو پڑھا رہا تھا وہ جائے گا, جس نے پڑھائی تھی اور بتایا نہیں وہ جائے گا جہنم میں. پیچھے پڑھنے والے نہیں جائیں. اور آج بھی سب سن لیں اور میسج پہنچا دیں, جو مجلس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ نماز میں تشہد میں نہیں پڑھنا چاہیے, جو مجلس میں بیٹھے واہ واہ کر رہے ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے, لیکن جو پڑھ رہا ہے منبر پہ جہنم میں وہ جائے گا. وہ جائے گا. بہکایا اس نے ہے, بہکایا اس نے. جو منع کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا, اور مجلس میں جو واہ واہ کریں وہ تو مزے لے رہے ہیں. وہ مزے کیا لے رہے ہیں؟ وہ بڑے آرام سے واہ واہ کر کے اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں. وہ ہیں یہاں کے, وہ جہنم بھیجنے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ بیٹھے, تمہارے نہیں ہیں, وہ تمہیں بھیج رہے ہیں.